بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے عظیم نبی کے بارے میں جو نہ صرف خود اللہ کے برگزیدہ رسول تھے بلکہ جنہیں انبیاء کی ایک پوری نسل کا باپ کہا جاتا ہے؟ ایک ایسی ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست قرار دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی ایمان، قربانی، صبر اور توکل کی لازوال داستان ہے۔ ناظرین، آئیے اس عظیم ہستی کی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب پوری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو خدا مانتے تھے اور حق سے بالکل غافل ہو چکے تھے۔ آپ کے اپنے والد آزر بھی بت تراش تھے، لیکن بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل سچائی کی تلاش میں تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھا اور غور کیا۔ جب ستارہ ڈوبا تو فرمایا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند اور سورج کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور آخرکار آپ نے اعلان کیا، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ تھا وہ لمحہ جب ایک نوجوان نے پوری دنیا کے باطل نظریات کو چیلنج کر دیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے نرمی سے بھی بات کی، دلیل سے بھی، لیکن جب قوم نہ مانی تو ایک دن انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، سوائے ایک بڑے بت کے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو آپ نے فرمایا، اس بڑے دت سے پوچھ لو۔ یہ سن کر سب لاجواب ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے، لیکن ضد اور تکبر نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک ایسا واقعہ جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نمرود، جو اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ اس کی شدت سے کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن ناظرین، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہو تو آگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن میں آتا ہے، ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ اور وہ آگ جو سب کچھ جلا دیتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ تھا ایمان کا وہ مقام جہاں قدرت کے قوانین بھی بدل جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اللہ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑ دیا۔ آپ نے شام، فلسطین اور پھر مکے کا سفر کیا۔ یہاں ایک اور عظیم آزمائش آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن پھر حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے بیٹے کو ایک سنسان ویرانے میں چھوڑ آئے جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی انسان۔ سوچے ناظرین، ایک باپ کے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں پانی کی تلاش میں، اور پھر اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج بھی بہہ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ پر توکل کا انعام۔ ناظرین، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے والد، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزرے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ مکالمہ، یہ جذبہ، یہ قربانی انسانیت کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لوٹایا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربان کر دیا گیا۔ یہی واقعہ آج بھی ہمیں عید الاضحی کی شکل میں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم اعزاز عطا کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہ مقدس گھر جس کی طرف آج دنیا بھر کے مسلمان نماز میں رخ کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے بندگی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان کا نام نہیں بلکہ عمل، قربانی اور صبر کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا مقام دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہوگا، اور ان کی نسل میں بے شمار انبیاء آئے، جن میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں سوچنا ہوگا
کیا ہم بھی اللہ پر ایسا ہی بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی رضا کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم بھی حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف کیوں نہ ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ سچا ایمان وہی ہے جو آزمائشوں میں بھی قائم رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی سچا ایمان، صبر اور قربانی کا جذبہ عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔